الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اما بعد ربیع الثانی کی آج 11 تاریخ ہے الحمدللہ۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہر سال محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اہل سنت کی مساجد میں اس رات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے حوالے سے محفل کے انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی مسجد میں بھی رات کو ہوا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے خود تو محبوب بنے اللہ کے، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ رب کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ یہ اس کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں کے ساتھ بندہ رہتا ہے دوست بنتا ہے، دشمنوں کے ساتھ رہتا ہے دشمن بن جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ یہ تو ہماری عام زندگی میں بھی یہی روایت ہے۔ اگر ہم کسی کے دشمنوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیں اپنا دشمن ہی سمجھے گا، اور اگر دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو دوست ہی سمجھے گا۔ تو جب دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رب کریم بڑا کرم فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت رب کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب برائی کا آپ ذکر کریں گے، برے کاموں کا ذکر کریں گے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب اچھے کام کریں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے رضا بھی نازل ہوگی، اس کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء میں وہ مقام ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو انبیاء میں مقام حاصل ہے، ایسے ہی حضور غوث اعظم کو اولیاء میں مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسل در نسل پشت در پشت یہ سلسلہ چلتا رہا، مقام ولایت لوگوں کو ملتا رہا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیض بڑھتا آ رہا ہے۔ تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ پہنچا تو اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں اب دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کا ولی بنتا ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیض سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت جو ہے نا، نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے نبوت سے نبوت جو ہے وہ اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ نبی ہی آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو نبی ہوئے اللہ کی شان، اللہ کی شان کا اظہار ان سے ہوتا ہے۔ نبی کی وجہ سے اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، تو ولی سے نبی کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء جتنے بھی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امتوں میں اولیاء بھی عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک درباری تھا جن کا نام آصف بن برقیہ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔
ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن جس طرح انبیاء علیہم السلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء میں حضور جیسا کوئی نہیں، اولیاء میں غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء جتنے بھی ہیں وہ بھی ولی ہیں، ولی کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے۔ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، صحابہ جتنے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء جتنے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ انبیاء ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کا مرتبہ دو لحاظ سے ہے۔ صحابہ ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ان کا مرتبہ بھی دو لحاظ سے ہو گیا۔ اولیاء صرف ولی ہوتے ہیں، صحابی نہیں ہوتے، اس لیے ان کا مرتبہ چونکہ صحابہ کے دو مقام ہیں، مقام ولایت بھی ہے، مقام صحابیت بھی ہے، تو ان کا تو مقام پھر ہوا الگ۔ تو اولیاء کے پاس چونکہ صرف مقام ولایت ہوتا ہے، اس لیے ولی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی تو صحابی ہیں، تابعی کے مقام تک بھی ولی، عام جو تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد جو اولیاء آئے، ان کا مقام تبع تابعین یا صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان ہوتی ہے اولیاء عظام رحمہ اللہ تعالیٰ میں، یہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد جتنے بھی اولیاء آئے ان سب میں آپ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی شان جلالت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی اس کے بعد جتنے بھی اولیاء آئیں گے وہ سب میری اطاعت کریں گے۔ خراسان کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت ورد و اوراد میں مصروف تھے، گوشہ تنہائی میں تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بغداد میں فرمایا، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے پہاڑوں میں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آواز کو سنا اور اپنا سر جھکا کر فرمایا، میرے سردار صرف گردن ہی نہیں، میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، چار بڑے سلاسل ہیں، سلاسل اور بھی ہیں، چار بڑے سلاسل ہیں، قادری، چشتی، سروردی، نقشبندی۔ قادری سلسلہ تو ہے ہی آپ سے چلا ہوا، باقی جو تین سلسلے نا، سروردی، نقشبندی، چشتی، یہ بھی حضور غوث اعظم سے فیض یاب ہے۔ اللہ، کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس کو آپ سے فیض نہ ملتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات عطا فرمائے۔ دیگر انبیاء کی نبوت کا ایک وقت مقرر تھا، ان کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو ان کے معجزات بھی، ان کی تعلیمات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، آپ کو مقام نبوت دنیا میں آپ نے اظہار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کثیر معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے معجزات کو اکٹھا فرمایا، لگ بھگ کچھ 3000 سے زائد معجزات آپ کے ذکر کیے گئے۔ لیکن یہ تو وہ ہے نا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جو بیان ہی نہیں ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو کون لکھے، کون تحریر کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں بذات خود معجزہ بن کر آئے ہیں، حضور کی ذات ہی معجزہ تھی۔ اللہ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو شانیں ملی وہ سب شانیں ایک طرف، فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان ملی وہ سارے انبیاء کی ملا کر بھی حضور کی اس شان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ، اتنی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہماں دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف، انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا،
मरीजों पे हाथ फेरना, उनका शिफायाब हो जाना, कुम बिइज़्निल्लाह कह के कब्रों से मुर्दे उठा देना, ये ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम था, बड़ा मुइज़ा था। यद बेज़ादारी, मूसा अलैहिस्सलाम बगल में या गिरबान में हाथ देकर निकालते हैं तो सूरज की तरह रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम रब ने अता फरमाया। उलामा इकबाल ने फरमाया वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो उनके बड़े बड़े मोइज़ात थे उनका जिक्र फरमाया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ादारी आंचे खूबा हमादारन। या रसूलल्लाह, वो तमाम अंबिया मिलकर जो खूबियां रखते थे वो सब अंबिया की खूबियां मिलकर एक एक नबी में पाई जाती थी, सब की खूबियां इकट्ठी हुई तो या रसूलल्लाह तू तन्हादारी, उस सब की खूबियां इकट्ठी फरमा के अल्लाह ने सिर्फ आपको अता फरमा दी हैं। सुभान अल्लाह, तू तन्हादारी। दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला नबूवत खत्म हुआ तो सिलसिला मोजज़ात भी खत्म हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नबूवत तो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो क़यामत तक जारी व सारी है। तो सिलसिला मोजज़ात क्या ख़त्म हो गया? नहीं, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर उसका इजहार कैसे होगा? अल्लाह अकबर। नबी को अल्लाह ताला मोजज़ा इसलिए अता फरमाता है ताकि अगर कोई काफिर मुसलमान होना चाहता हो वो नबी के हाथ पर अल्लाह की कुदरत देखे। ये नबी का जो मोजज़ा होता है वो अल्लाह की कुदरत होती है। नबी के हाथ पर वो अल्लाह की कुदरत देखे और वो अल्लाह की कुदरत देखकर वो मुसलमान हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला अंबिया को मोजज़ात अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह आलिया में हाजिर होता है, आप अलैहिस्सलाम उसको इस्लाम की दावत देते हैं, वो अर्ज करता है या हुजूर अलैहिस्सलाम उसे फरमाते हैं, वो मोजज़ा मांगता है तो हुजूर फरमाते हैं अगर ये दरख्त की टहनी दरख्त से कट कर चल कर मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मान लोगे? वो कहता है मान लूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम दरख्त की टहनी को इशारा करते हैं, टहनी दरख्त से कटती है और हुजूर के दामन में आ जाती है। सुभान अल्लाह। हुजूर फिर इशारा फरमाते हैं, वो वापस जाकर दरख्त से जुड़ जाती है। ये मोजज़ा देखकर वो शख्स ईमान ले आता है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ मोजज़ा का मतलब होता है आजिज कर देने वाला, बेबस कर देने वाला। मोजज़ा वो काम जो नबी करते हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको मोजज़ा कहते हैं, क्योंकि दूसरा बेबस है। अब ये दरख्त की टहनी को मैं कहूं या आपको, कभी नहीं टहनी टूटेगी। ये फर्क हो जाएगा किस में? नबी में और हम आम इंसान में फर्क हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात थे उनका सिलसिला, हुजूर की नबूवत ख़त्म नहीं हुई तो वो सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। लेकिन उसका ज़हूर कैसे होगा? अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में अपने ऐसे महबूब बंदे पैदा फरमा दिए जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के औलिया। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में वली पैदा फरमा दिए। अब अगर कोई किसी चीज का इजहार करना चाहे कि तुम मुसलमान हो, तुम कहते हो नबी ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, है कोई आज जो करके दिखाए तो मैं ईमान लाऊं, अल्लाह का वली उस वक्त आगे बढ़ेगा, बोल क्या चाहिए मैं करके दिखाता हूं। सुभान अल्लाह। तो वली के हाथ पर जब उस चीज का इजहार होगा वो हकीकत में नबी के मोजज़े का इजहार है। वो वली की करामत कहलाती है मगर वो नबी के मोजज़े का इजहार होता है, उसकी शान होती है। सुभान अल्लाह। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम तो दुनिया से रुखसत हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम भी रुखसत हो गए। अब कोई आकर कहे कि जी नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने हबीब की उम्मत में ऐसे वली पैदा फरमा दिए, अल्लाह के फजल से जो कहोगे करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। वो वाक़या मशहूर व मारूफ ज़माना करीब का आपने गालिबन सुना होगा। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, चंद दिन पहले हमारे पास थे और रुखसत हो गए। याद रखिए जो हुजूर का हो जाता है ना, रब सारी दुनिया को उसका गुलाम बना देता। खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपका कोई रिश्ता था या मेरा कोई रिश्ता था? सिवाय इसके कि वो हमारे उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, इसके सिवा और क्या रिश्ता था? अब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने हुजूर से मोहब्बत का हक अदा किया, रब ने हम जैसे लोगों को उनका गुलाम बना दिया। आप अपने नबी से वफा करें, देखें दुनिया आपके कदमों में कैसे आती है। अपने नबी से वफा करें,
بس اصول یہ ہے جو حضور کا ہو گیا رب اس کا ہو گیا بس. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر بندہ مومن وفا کر ڈالے تو پھر رب کائنات جو اس کو شان عطا فرماتا ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ ہماری سوچ سے بھی ماورا ہوتی ہے, ہمارے خیال سے بھی ماورا ہوتی ہے. تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنایا ہوا واقعہ, نبی دنیا میں بظاہر نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو طاقت ہے, جو آپ کی شان ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے. مسئلہ تو ہمارا ہے, ہم حضور سے رابطہ تو براہ راست نہیں کر سکتے کہ ہم حضور کے ہاتھ پر معجزہ دیکھیں. جب حضور نظر نہیں آئے تو کسی چیز کی کسی نے تسلی کرنی ہے تو ولی کے پاس ہی لے کر جائیں گے, بھئی یہاں آ جاؤ یہ تمہیں کر کے دکھا دیں گے. تو وہ ایک انگریز برطانیہ کا, اس وقت وہ مسلمان ہوا, 100-200 سال پرانی بات ہے, وہ مسلمان ہوا تو اس نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا, قرآن میں آصف بن برخیہ کا جو واقعہ ہے ملکہ بلقیس کے تخت والا وہ بھی پڑھا ہوا تھا. تو اب اس نے جن کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا, یہ حضرات کچھ ایسے ہیں اس دنیا میں جو اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں مگر اولیاء کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اولیاء کے بارے میں ان کے وہ عقائد نہیں جو اسلام کے ہیں. تو ان سے اس بندے نے سوال کیا, مسلمان تو ہو گیا, اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ 1700 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آ گیا اور پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو لاجواب تھے, کیا کریں. وہ بندہ ان کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے پاکستان میں آیا, انگریز جو نیا مسلمان ہوا تھا پاکستان میں آیا, تبلیغ کرتا رہا, لوگوں کو دین کی, خود بھی سیکھتا رہا, مختلف جگہ کی سیر و سیاحت بھی کی. تو لاہور داتا دربار حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے پاس سے گزرا, اسے گنبد نظر آیا. رب جب کرم فرماتا ہے نا تو خود ہی پھر مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے. اللہ والوں سے رابطہ ہو ہی جاتا ہے خود ہی. تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان کا چونکہ مزارات سے تعلق نہیں تھا, جن لوگوں نے اس کو مسلمان کیا تھا ان کا مزارات سے تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا چھوڑو بھائی یہ شرک کرنا ہے, یہاں سے جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے یہاں لے کے جاؤ, ہے کیا میں دیکھوں تو صحیح. انہوں نے پہلے بڑا منع کیا مگر وہ مانا نہیں. آخر وہ لے کر اس کو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گئے. وہ بندہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا یا اتر رہا تھا, تو اسے ایک درویش سا مل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. آج کل لوگ عموماً کہتے ہیں کہ اس کے بال گندے ہیں, کپڑے گندے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام ولایت کپڑوں کے زرق برق ہونے میں, بالوں کے چمکدار ہونے میں نہیں ہوئے, یہ یاد رکھیے گا. بال چمکتے دمکتے ہوں گے, لباس زرق برق ہوگا, قیمتی لباس ہوگا, تب مقام ولایت ملے گا. نہیں, مقام ولایت اس کا محتاج نہیں ہے. وہ ظاہر کی صفائی سے زیادہ اندر کی صفائی دیکھتا ہے. اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے کئی اللہ کے درویش ہیں اس دنیا میں جن کے بالوں کو آپ دیکھیں گے جکڑے ہوئے, مٹی سے, گرد و غبار سے اٹے ہوئے. اصل چیز ہے بندہ پاکیزہ ہو. غبار آلود ہونا یا ان کا میلا کچیلا ہونا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بندہ پاک ہو, باوضو ہو, دل کی بھی طہارت ہو, روحانی بھی طہارت ہو, جسمانی بھی طہارت ہو. ولی کے لیے یہ ضروری ہے, طہارت ہو. کپڑے میلے ہو سکتا ہے لیکن پاکیزہ تو ہوں. میلے ہوں لیکن ہیں پاکیزہ, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن صاف ستھرے ہیں. زرق برق لباس ہے ناپاک, کیا فائدہ اس زرق برق کا؟ کوئی فائدہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب, اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں جن کے بال پرا گندا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہی گرد و غبار سے اٹے ہوئے, آپس میں جکڑے ہوئے, دیکھنے والے کو لگے کہ یار یہ بندہ تو کہیں کنگا بھی نہیں کرتا, اس نے تو کبھی ان بالوں کو پانی بھی نہیں دکھایا,
دیکھنے میں بال ایسے نظر آئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بالوں والا، غبار آلود بالوں والا ہے جی، مدفون بالابواب، وہ ایسا شخص ہے کہ کوئی بھی اسے اپنے دروازے سے اندر لے جانا گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی اس کا آنا گوارا نہیں کرتا، دھتکار دیتا ہے باہر چلے جاؤ، اندر نہیں آنا. ظاہری حالت کپڑوں کی، بالوں کی ایسی ہے، بظاہر میلی کچیلی ہے، بندہ اپنے گھر کے صوفے پہ اس کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقام بیان فرمایا. اللہ اکبر. ہمارے ہاں کشمیر میں ایک نوجوان ہے، آپ کشمیر کا جو دارالخلافہ ہے مظفر آباد، اگر وہاں آپ کبھی تشریف لے جائیں تو وہاں مین روڈ کے اوپر ایک ہستی ہیں جو دیگچا سلور کا بہت بڑا ایک دیگ نما، اس میں ایک تار لگا کے روڈ پہ گھسیٹتے رہتے ہیں. ان کا بس روڈ کے ایک کونے سے دوسرے تک، دوسرے سے دوسرے تک. وہاں کے اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جائیں، جج صاحب بھی آ جائیں، مشیر صاحب بھی آ جائیں، مجال ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹائیں؟ نہیں، وہ ان کو پہلے راستہ دیں گے، خود کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ان کے بالوں کی یہی کیفیت ہے، ان کے لباس کی یہی کیفیت ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میلے کچیلے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو ان کا مقام ہے نا، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے ہر چیز. یہ اللہ کے رازداں بندے ہوتے ہیں تو ان کے بھی راز رکھنے پڑتے ہیں، ہر چیز بتائی نہیں جاتی. اشارہ کر دیا آپ حضرات کے سامنے، وہ بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنا کوئی گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کوئی آ جائے. ہاں پتہ چل جائے کہ مقام ولایت والا کچھ اظہار ہو جائے، سامنے کچھ نظر آ جائے، پھر تو بندہ قربان ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہی بندہ میرے گھر آئے. جب تک پتہ نہ ہو، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کوئی اندر آنے نہیں دیتا. حضور نے فرمایا ایسے جو بال اٹے ہوئے گرد و غبار والے لوگ، ان کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتے، وہیں سے دھتکار دیتے ہیں، واپس بھگا دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ کی ایسی محبوب ہستیاں ہوتی ہیں اگر کسی کام کے ہونے پر وہ اللہ کی قسم کھا بیٹھے، رب کائنات اس کام کو بھی کر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ فرما دے نا، آپ سے کہہ دیں اللہ کی قسم تم نے حج کرنا ہے تو کرنا ہے، بس ہو گیا، رب نے کر دینا ہے. اب آپ کہیں میرے پاس تو گھر میں کھانے کے پیسے نہیں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ تو کھانے کے نہیں ہے تو حج کیسے کروں گا؟ نہیں، اس اللہ کے بندے نے جب کہہ دیا نا کہ اللہ کی قسم تو حج کرے گا تو کرے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اس سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے ایک فقیر سے ملاقات ہو گئی. اس نے دیکھا تو اس بابا جی نے پوچھا کیا چاہیے؟ وہ اس کا متلاشی تھا کہ آصف بن برقیہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے لے کر آیا. وہ پریشان تو اس بات پہ تھا، یہ 1700 میل کے فاصلے پہ اتنا بڑا تخت، 30 گز چوڑا، 40 گز لمبا اور 30 گز زمین سے اونچا. 30 گز تو آپ کی مسجد بھی نہیں ہوگی اونچی. اتنا بڑا تخت، اور پلک جھپکنے سے پہلے یہ سمجھے کہ آدھے سیکنڈ میں 1700 میل کے فاصلے سے وہ تخت اٹھا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا. وہ پریشان تھا یہ ہوا کیسے. وہ جو فقیر مل گئے انہوں نے پوچھا کیا چاہیے. باقی حال تو وہ جانتے تھے نا، اس لیے پوچھا کیا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں ایسے پیدا فرما دیں جو حضور کی شان کا اظہار کرتے رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ. تو فقیر نے جب پوچھا کیا چاہیے، سردی کا غالباً موسم تھا، اس نے کہا چائے پینی ہے. تو اس فقیر نے ہاتھ یوں کیا اور چائے کا کپ اسے تھما دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چائے کا کپ دیکھتے ہی سیڑھیوں پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. وہ جو ساتھ والے تھے انہوں نے دیکھا، آئے، اٹھایا. کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ وہ فقیر کہاں گیا؟ انہوں نے کہا فقیر کو چھوڑ، یہ بتا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ فقیر کہاں گیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے آپ نہیں فکر کر، فقیر کو چھوڑ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کون تھا وہ؟ اس نے کہا کون نہیں تھا، وہ کوئی خاص بندہ تھا جو سوال آج تک میں تم سے پوچھتا رہا، تمہارے پاس جس کا جواب نہیں تھا وہ مجھے جواب دے گیا. کیا ہوا بھائی؟ ہوا یہ کہ اس فقیر نے کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا چائے چاہیے. اس نے ہاتھ یوں بڑھایا اور چائے کا کپ مجھے دیتے ہوئے کہا ملکہ بلقیس کا تخت ایسے آیا اور کیسے آیا. اللہ سبحان اللہ. ایسے آیا اور کیسے آیا.
اس نے کہا ظالموں یہ کپ پاکستان کا نہیں ہے، یہ کپ بھی برطانیہ میرے گھر کا کپ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ سوال جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اگر ایسے اولیاء نہ ہوتے، اس کا یہ سوال کون حل کرتا؟ وہ تو اس کے دل میں رہتا، کبھی بھی وہ بدل سکتا تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے محبوب پیدا فرما دیے جو جب چاہیں جو چاہیں اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا مجھے آپ صرف یہ بتا دیں، وہ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ ہے کوئی کام؟ دنیا میں کوئی کام ایسا ہو جو رب نہ کر سکتا ہو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کے اولیاء کی جب بات آئے نا تو ہمارے ذہنوں میں خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ او بھائی اصل میں رابطہ رب سے ہے نا تو ہو گیا۔ یہ موبائل فون ہے، اس کے اندر سے سم نکال دینا، یہ آپ کو کال کی آواز نہیں سنائے گا کیونکہ اس کا رابطہ کٹ گیا۔ اس کا رابطہ سم سے جڑا رہے گا، اس کمپنی سے جڑا رہے گا، یہ آپ کو آواز بھی سناتا رہے گا، اس کے اندر قوت رہے گی۔ لیکن اس کا رابطہ کٹ گیا تو آپ کو آواز بھی نہیں سنائے گا، اس کی قوت ہی ختم ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا براہ راست رب سے رابطہ ہوتا ہے، وہ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کرتا تو سب کچھ رب ہی ہے نا۔ اللہ کیسے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل، صدقہ، خیرات اور کثرت سے عبادت میں لگا رہتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کیا؟ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بن جاتا ہے اس کو جو شان ملتی ہے، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن سألنی لأعطینہ، وہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اب آپ یہ دیکھیے، رب کا فرمانا یہ ہے کہ اس کا محبوب بندہ اس سے جو مانگے گا، رب نے صرف یہ نہیں فرمایا میں اسے دیتا ہوں، رب نے فرمایا میں اسے ضرور ضرور دیتا ہوں۔ دو دفعہ تاکید فرمائی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ میں اسے لأعطینہ، ضرور ضرور دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو رب نہ کر سکتا ہو، اور رب نے فرما دیا میرا محبوب بندہ ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی مجھ سے سوال مانگے تو ایسا نہیں کہ میں اسے رد کر دوں، میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے، اگر اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، مولا قبر سے اس مردے کو اٹھا دے، رب اٹھائے گا کہ نہیں؟ رب نے تو خود ہی کہا ہے جو سوال کرے میں دوں گا، جو مانگے میں دوں گا۔ ولی کہے مولا مردہ اٹھا دے، رب دے گا۔ ولی کہے مولا اس کی اولاد نہیں، دے دے، رب دے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، ان کا براہ راست رابطہ، ان کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، یہ لوح محفوظ اولیاء کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے کتاب کی طرح۔ اور علماء کرام نے لکھا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ تیار کی ہے، جس کے اوپر کائنات کا ہر کام لکھا ہوا ہے، وہ رب نے تیار ہی اس لیے کی ہے کہ اس کے محبوب بندے اس کو دیکھتے رہیں، ورنہ رب کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کو؟ رب نے اپنے لیے نہیں لکھا، جو کچھ بھی لکھا اپنے بندوں کے لیے لکھا ہے۔ اللہ تو رب کے محبوب بندوں کی وہاں نگاہ ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر دیکھا، وہاں تو اس عورت کے متعلق اس عورت کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ اللہ کے ولی تھے، رب کی قدرت بھی جانتے تھے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کو 2 بیٹے عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی ہے، عبد القادر اس کے مقدر میں تو ایک بھی نہیں ہے، تم 2 مانگ رہے ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا اللہ اس کو 3 عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی، اس کا تو ایک بھی نہیں ہے، پھر عرض کی، یا اللہ اس کو 4 عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی، اس کا تو ایک بھی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم دعا کرتے رہے، جواب آتا رہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوں گا نہیں، جواب یہ آیا کہ اس کے مقدر میں تو ایک بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم نے ہمت نہیں ہاری، چونکہ جانتے تھے میرا رب جب چاہے جو چاہے کر سکتا
سکتا ہے. غوث اعظم دعا بڑھاتے رہے. عرض کی مولا اس کو 7 عطا فرما. غیب سے آواز آئی بندے بس کر دے، 7 عطا کیے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. رب نے منع تو نہیں کیا تھا نا، صرف بتایا ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے. رب دے نہیں سکتا. اللہ کا محبوب بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، رب نے تو کہا ہے میں ضرور دوں گا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین تھا کہ رب ضرور دیتا ہے. تو جواب میں تو ان کی آزمائش ہو رہی تھی کہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. سبحان اللہ. میری یا آپ کی دعا نہیں ٹالتی، یہ اللہ والوں کی دعا ٹالتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرتے رہنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.